لوگوں کے لیے برے خیالات اندر رکھے ہیں، گندے گندے پلان اندر رکھے ہیں، دشمنیاں اندر رکھی ہیں، پھر کہتے ہو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہو تو اس لیے کہ لوگ نمازی سمجھیں، لوگ تو سمجھ لیں گے نمازی، رب جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ صدقہ خیرات اس لیے دیا کہ لوگ سخی سمجھیں، لوگوں نے تو دیکھا کہ میرے ہاتھ سے پیسہ نکلا، غریب کو ملا، تصویر بھی کھنچ گئی۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اللہ کی رضا تھی یا لوگوں کو دکھانا تھا؟ اس سے نہیں چھپا سکتے، اسے کوئی ڈوج نہیں دے سکتا۔ یاد رکھنا، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے ماننا ہی پڑے گا۔ ہاں مولا کیا تھا، میں نے دکھاوا کیا تھا، میں نے تکبر کیا تھا، میں نے بغض کیا تھا، میں نے دشمنی رکھی تھی، میں نے لوگوں کے لیے سب کیا تھا۔ ادھر نہیں بچ سکو گے۔ خدا را بات کو سمجھو، اپنا دل صاف کرو، اور دل میں جس بیماری کا آج میں ذکر کرنے آیا ہوں یہ بہت خطرناک ہے۔ اس نے ہماری محبتیں ختم کر دی، ہماری رشتہ داریاں ختم کر دی، ہماری دوستیاں ختم کر دی۔ ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، مگر دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے۔ اچھا ملیں گے بھی مسکرا کر، ماشاءاللہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، سب خیر ہے، دل ہی دل میں ہو رہا ہوگا تباہ ہو جائے یہ بندہ۔ ساتھ روز کھاتے ہیں، وہ آ کر بتاتا بھی ہوگا یار اس بار فصل بہت اچھی ہوئی، اللہ نے بڑا کرم کیا، باجرہ بہت نکلا، ارے گوار کی فصل بھی بہت اچھی ہوئی، اللہ نے بڑا کرم کیا، مونگ کی دال اس بار تو کمال ہو گیا۔ وہ کمال ہو گیا کہہ رہا ہے، اندر جلن ہو رہی ہے کہ اس کو کمال کیوں ہو گیا۔ اور سوچو یار وہ دل کتنا گندا ہے جو کسی مسلمان کی ترقی پر افسوس کر رہا ہے، جس کو کسی مسلمان کی خوشی میں پرابلم ہو رہی ہے، اس دل کا کتنی گندگی ہے اس دل میں، اور وہ ہمارے دل میں اگر ہے تو، اور یہ کتنا برا عمل ہے۔ میں نے دونوں عمل بتا دیے، کینے والا دل سانپ والی قبر میں گیا، اور جو دل صاف تھا اس کو آقا نے جنتی فرما دیا۔ اب طے آپ نے کرنا ہے کون سا والا دل رکھنا ہے۔ سنو اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کینے کی ذرا تعریف بھی سمجھ لو، تھوڑا حسد سے یہ ہٹ کر ہے۔ حسد الگ ہوتا ہے، کینہ الگ ہوتا ہے، مگر یہ بہت قریب قریب ہیں۔ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی اور بغض رکھے، اور یہ نفرت کی کیفیت ہمیشہ باقی رہے۔ اب اس کا ٹیسٹ پتہ ہے کیا ہے؟ چھوٹا سا ٹیسٹ کر لو۔ آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے، اچھا ایک بات یاد رکھنا، کینہ ہو یا حسد یہ اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہوں، جس کو نہیں جانتے اس سے نہیں ہو سکتا۔ تھر میں رہنے والوں کا کسی برازیل میں رہنے والے سے حسد نہیں ہو سکتا، چاہتے ہی نہیں تو کیا ہاں کوئی تھر والا ہی برازیل چلا گیا تو پھر تو حسد ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ ہی کے علاقے کا، آپ کے شہر کا، آپ کا رشتہ دار، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جب اس کی تعریف آپ کے سامنے ہوتی ہے نا تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، یار کوئی اور بات کرو نا بھائی، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو، کوئی اور بات کرو، اور جی چاہتا ہے کہ کسی طرح موقع ملے تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ معذرت کے ساتھ یہ جو انٹیریئر کے ایریاز ہیں نا، اندرون کے جو علاقے ہیں، تھر بھی ہے اس میں، سندھ بھی ہے، پنجاب بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی، بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں دشمنیاں پالی جاتی ہیں اور برسوں دشمنیاں رکھی جاتی ہیں۔ بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں خاندان ہمارا دشمن ہے۔ بتاؤ یار، کیا اسلام اس لیے آیا تھا؟ میرے آقا تو دشمنیاں مٹانے آئے تھے نا۔ نبی پاک نے تو فتح مکہ کے بعد خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اور آج مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر آپ سٹارٹ دیکھیں تو کسی چھوٹی سی بات سے یہ معاملہ شروع ہوا ہوگا، اور اب تک نہ جانے کتنے لوگ قتل ہو چکے ہوں گے، لیکن احساس نہیں ہے۔ پھر کینہ اور کس شے کا نام ہے کہ تم دشمنی رکھتے ہو دل میں؟ پھر سوچ لو کہ یہ کہیں بیماری ہمیں قیامت کے دن مروا نہ دے، قبر میں سانپ اور بچھو نہ آ جائے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کچھ بیماریاں ایمان مونڈ دیتی ہیں۔ ایمان مونڈنے والی بیماری کون سی ہے؟ فرمایا اس میں کینہ اور حسد بھی ہے، جو انسان کا ایمان برباد کر دیتی ہے۔ خدارا اس وبا کو نکالیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان قریب میری امت میں پچھلی امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور پچھلی امت کی بیماریاں کیا ہیں؟ تو آقا نے فرمایا تکبر، اترانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرنا، بغض رکھنا، بخل یعنی کنجوسی کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے، پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ یہ پچھلی امتوں کی بیماریاں تھیں، مگر آج ہمارے اندر بھی ہے۔
چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں پالی ہیں. اور یہ جو حسد ہے نا، یہ تو اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے. میں ذرا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حسد ایکچولی کتنی بری چیز ہے. مجھے بتاؤ، شہرت دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے. دولت دینے والا کون ہے؟ ارے اللہ کا نام لے رہے ہو، زور سے لے لو نا. دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے، اور اگر وہ کسی کو دے رہا ہے تو تمہیں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی سوچا یہ حسد کتنا برا عمل ہے کہ جس کو رب دے رہا ہے تمہیں اس میں پرابلم ہے. اصل میں جو حسد کرنے والا ہے نا، وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. یہ ڈائریکٹلی رب پر اعتراض ہے. اور دنیا میں جو سب سے پہلے گناہ ہوئے تھے نا، ان میں سے سب سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ یہی تو تھے. حسد تھا، تکبر تھا. کیوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا؟ حسد تھا. کیوں شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ حسد ہی تو تھا، تکبر ہی تو تھا. یہ سب سے پہلے اس دنیا میں ہونے والے گناہ ہیں. مگر آج مسلمانوں کے اندر بھی حسد اور کینہ آ چکا ہے. حسد ہے کیا؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کو نعمت ملے نا تو بندے کو یہ تکلیف ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے. آپ سوچیں یہ کتنا برا عمل ہے، کتنا گندا ہے وہ شخص جو یہ سوچتا ہے کہ کسی مسلمان کو بربادی ہو جائے. ایک بات یاد رکھنا، جو دوسروں کا برا سوچتا ہے نا، اس کا خود ہی برا ہوتا ہے. کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا. ہاں، حسد کرنے والا جلتا رہے گا، کم کسی کا کچھ نہیں کر سکے گا. جو اس کے نصیب میں ہے اس کو مل کر رہنا ہے. ساری دنیا مل کر کسی کو نیچے کرنے کی کوشش کرے نا، اور اللہ نے عزت رکھی ہے تو کوئی نیچے کر نہیں سکتا. اور ساری دنیا مل کر کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے اور نصیب میں ذلت لکھی ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے، وہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن یہاں پرابلم ہے، ہمارا دوست آ کر ہمیں کہے کہ سائیں نیا گھر لیا ہے، آئیے آپ کی دعوت ہے. جائیں گے اس کے گھر پہ بریانی بھی کھا کر آئیں گے، اور جیسے ہی باہر نکلیں گے پھر کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا ہے. سوچئے کتنا برا دل ہے کہ تمہیں کسی کی خوشی میں پرابلم ہے. کوئی بندہ آ کر کہنا ہے نئی موٹر سائیکل لی ہے، اچھا ماشاءاللہ دکھاؤ تو صحیح، مٹھائی کب کھلاؤ گے؟ مٹھائی بھی کھا لیں گے. جیسے ہی جائے گا کہیں گے یہ چوری کے پیسوں سے لی ہے، سود کے پیسوں سے لی ہے. یعنی آپ سوچیں اللہ اسے دے رہا ہے، پرابلم تم کو. یہاں تک کہ کوئی حج اور عمرے پر چلا جائے تو اس کے پیچھے بھی بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، وہ مغفرت لینے جا رہا ہے، اور تم غیبت کر کے، تم حسد کر کے، تم کینہ پال کر اپنے اندر حرام جمع کر رہے ہو. کیوں سوچتے ہو ایسا؟ حسد کی ایک بڑی جائز پیاری صورت بھی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں غبطہ اور رشک. وہ کیا ہے کہ اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اچھا چہرہ دیا ہے، شہرت دی ہے، دولت دی، اب اللہ سے دعا کرو نا، یا اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا مائنڈ بہت تھوڑا سا ہے، ہمیں لگتا ہے اس کو موٹر سائیکل مل گئی، اس کو گاڑی مل گئی، اس کو شہرت مل گئی، مجھے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. یا اللہ اس کا مجھے چھین کے مجھے دے دے. یہ تو وہ کہے کہ جس کو یہ ایمان ہو کہ اللہ کے پاس اتنا ہی تھا، اس کو دے دیا اب اللہ کے پاس ختم ہو گیا. معاذ اللہ، ایسا تو ہے نہیں. میرے رب کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا. اب اللہ سے کہ یا اللہ اس کو بھی اور دے، مجھے بھی دے دے. تیرے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے. تو نے جب اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے، اس کو دولت دی ہے مجھے بھی. ایسا کرو نا. یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کا چھن کر مجھے مل جائے؟ چھن کے ملے گا نہیں، تم جلتے ہی رہو گے. حسد کرنے والا دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلتا رہے گا. ایک جملہ یاد کر لو آج، اور وہ جملہ یہ ہے: سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہاں، یہ دنیا میں دعا کرتے رہا کرو، یا اللہ تو سب کا بھلا فرما، سب کی خیر فرما، ان سب کی بھی خیر فرما، میری بھی خیر فرما. وہ کریم ہے، وہ عطا فرمائے گا تمہیں. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. یہ جو دشمنیاں ہیں نا، یہ جو کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ نکالو دل سے. واللہ یہ کولیسٹرول سے بڑی بیماری ہے، یہ تمہارے بلڈ پریشر اور شوگر سے بڑی بیماری ہے. ارے کولیسٹرول بڑھ گیا تو ہارٹ اٹیک کر دے گا. یہ بغض اور کینہ اور حسد بڑھ گیا تو ایمان لے لے گا. کدھر جاؤ گے؟ کیسے اس سے نکلو گے؟ اب آخر میں نے آپ کو حسد اور کینہ کرنے والے کا انجام بھی بتا دیا، کینہ سے دل صاف رکھنے والے کا انعام بھی بتا دیا. اب میں آپ کو علاج بھی بتا دیتا ہوں. دعوت اسلامی والے صرف پرابلم نہیں بتاتے،
الحمدللہ سولوشن علاج بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب علاج کیا ہے؟ پہلا علاج, اور وہ دل کی تمام بیماریوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ تکبر ہو, چاہے وہ حسد ہو, چاہے وہ ریاکاری ہو, چاہے وہ جناب عجب ہو, خود پسندی ہو, یا یہ بغض ہو, کینہ ہو, جتنی دل کی بری بیماریاں ہیں نا جو ایمان برباد کر, سب کا علاج, سب سے پہلا علاج, اور وہ ہے دعا. اللہ سے دعا کرتے رہا کرو, یا اللہ میرا دل صاف کر دے, اے اللہ تکبر سے پاک کر دے, بغض سے پاک کر دے, کینے سے پاک کر دے, میں برا ہوں میرے مالک, میرے دل کو صاف کر دے. دعا کرو نا. اللہ, ہم کمزور ہیں, اللہ تو کریم ہے نا, وہ نگاہ رحمت فرمائے گا تو یہ دل صاف ہو جائے گا. پہلا دعا کیا کرو. ٹھیک ہے. دوسرا علاج وہ ہے اینٹی بائیوٹک. تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا, انجیکشن لگاتے درد ہوتا ہے نا, یہ درد والا علاج ہے, لیکن ہے بڑا زبردست علاج. کہ جس سے حسد ہو گیا ہے نا, یا جس کے لیے کینہ ہے دل میں, برا لگتا ہے, بربادی کی خواہش ہے جس کی, اور آپ کو لگا یار یہ تو میرے دل میں آ گئی ہے اور میں تو مر گیا. اچھا ایک آپ کو عجیب سی بات بتاؤں, جس سے حسد ہے نا یا جس سے کینہ ہے, اس کو پرابلم نہیں ہے, پرابلم آپ کو ہے, کیونکہ آپ کے دل میں بیماری ہے, اس کو تھوڑی بڑا مسئلہ ہے, بیمار آپ ہو گئے ہیں, تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں, علاج آپ کو کرنا پڑے گا. تو اب علاج یہ ہے کہ اب اس کے لیے دعا کریں. جس سے حسد ہو گیا نا اسی کے لیے دعا کریں. اور دعا کیا کریں؟ مثال کے طور پہ کسی کی خوبصورتی سے حسد ہے, یار اتنا اچھا چہرہ کیوں ہے اس کا, اب دعا کریں یا اللہ اس کو اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ فرما. کسی کی دولت سے حسد ہو گیا ہے, دعا کریں یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے. کسی کی شہرت سے حسد ہو گیا ہے, یا اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے. ہے مشکل, آپ بولیں مولوی صاحب بندہ پہلے ہی اچھا نہیں لگ رہا اور آپ کہہ رہے ہیں اسی کے لیے دعا کروں, تو یہی تو میں بتا رہا ہوں, انجیکشن ہے یہ, تھوڑی تکلیف ہوگی آپ کو, لیکن اس کا فائدہ بتا رہا ہوں. جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے نا اس وقت آپ کو بھاری پڑے گا, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ جب آپ دعا کرتے رہیں گے تو دل اس کے لیے صاف ہو جائے گا. آپ کوئی آ کر بتائے گا نا یار پتہ چلا وہ فلاں کی کاروبار میں اور ترقی ہو گئی, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں, ترقی تو ہونی تھی. کوئی آ کر کہے گا یار وہ اور مشہور ہو گیا, ارے اللہ اور عزت دے, میں بھی تو دعا کرتا ہوں. اب آپ کے دل سے یہ حسد اور کینہ صاف ہونے لگ جائے گا. تیسرا علاج, یہ بھی تھوڑا سا کڑوی گولی ہے, اور وہ کیا ہے؟ میں بیمار ہے نا, بیمار کو دوائی تو دینی پڑے گی نا, علاج کرنا ہے تو دوائی لے لو, نہیں کرنا تو آپ کی مرضی. اور وہ کیا ہے کہ جس سے حسد یا کینہ ہو گیا ہے نا اس کو جا کر تحفہ دے. تحفہ کیا ہے؟ تحفہ حدیث میں آتا ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. ہاں اب بندہ بولے مجھے اس کا چہرہ ہی اچھا نہیں لگتا, آپ کہہ رہے تحفہ اس کو دو جا کے. بیمار تم ہو نا, علاج کرنا ہے تو دو تحفہ, انشاءاللہ محبت بڑھ جائے گی, علاج ہو جائے گا, دل صاف ہو جائے گا. ہاں ایک گڑبڑ مت کرنا کہ جا کر تحفہ دیتے وقت کہنا بھائی تم سے حسد ہو گیا تھا, مولانا صاحب نے کہا تحفہ دو اس لیے تحفہ لے کر آئے, اور پھڈا ہو جائے گا بھائی. ہاں بتانا نہیں ہے, ویسے ہی جا کے تحفہ دینا ہے. لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس سے بھی اگر دل میں یہ پرابلم ہو گئی ہے تو اس سے میرا دل صاف ہونا میرے لیے ضروری ہے, اس کے لیے نہیں, ورنہ میں مارا جاؤں گا, کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے. اور آخری بات, یہ جو حسد ہے نا یا کینہ, یہ سکون لے جاتا ہے. کوئی ایسا میرا بھائی موجود ہے نا جس کو نیند نہ آتی ہو, ٹینشن رہتی ہو, تو چیک کر لو, تمہیں لگتا ہے کسی سے حسد ہو گیا ہے, کسی کا کینہ, کسی کا بغض دل میں پال لیا ہے, کیونکہ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو, تو آگے بڑھ رہا ہے, تمہیں پرابلم ہو رہی ہے. اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہو نا, اچھی میٹھی نیند سونا چاہتے ہو, تو جو میں نے ایک جملہ سکھایا ہے نا, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر, خوش ہوا کرو. لوگ کوئی کہے نا یار پتہ چلا وہ ترقی کر رہا ہے, اچھا ماشاءاللہ, یا اللہ اسے اور ترقی دے. ارے یار اس کی فصل اس بار اور بڑھ گئی, میرے مولا اس کی فصل میں اور ترقی دے. آئی صاحب وہ فلاں بندہ عمرے پہ حج پہ جا رہا ہے, یا اللہ اس کو بار بار بھیج, وہ بڑا مشہور ہو گیا ہے, اللہ اس کی عزت میں اور برکت. مجھے کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ میں خوش رہوں نا. مسلمان کی خوشی میں خوش رہو, اللہ تمہیں بھی خوش کر دے گا. کتنا عجیب دل ہے اس بندے کا جو مسلمان ترقی کر رہا ہے, اس کو ٹینشن ہو رہی ہے. اگر سکون کی نیند سونا چاہتے ہو نا, ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتے ہو, تو لوگوں کا بغض, حسد اور کینہ دل سے نکالو. کبھی کسی کا برا نہ چاہیں, آپ چاہ کر بھی کسی کا برا نہیں کر سکتے, کیونکہ جسے رب نے نوازنا ہے اسے کون روک سکتا ہے. تو اللہ کرے آج کے اس بیان میں یہ ایک باطنی بیماری, ایک یا دو باطنی بیماریوں کے بارے میں نے بیان کیا, ورنہ سچی بات پتہ کیا ہے, علم سیکھنا بہت ضروری ہے. ہمیں
شاید جسمانی بہت ساری بیماریوں کے بارے میں پتہ ہے، مگر یہ جو دل کی باطنی بیماریاں ہیں نا، جو ایمان برباد کر دیتی ہیں، ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تکبر ہر دوسرے آدمی کے اندر نظر آتا ہے، وہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ریاکاری کس کو کہتے ہیں، خود پسندی کسے کہتے ہیں، تو ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، ہمارے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں خرید کر پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بیماریاں کیا ہیں۔ ایک کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کتاب کا نام ہی یہی ہے، باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات۔ ایک ہی کتاب میں بہت ساری باطنی بیماریاں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہیں۔ خدا را پڑھیے، ایک دوسرے کو یہ تحفے میں دیجیے، کتابوں کا تحفہ دینے کا رواج ڈالیں تاکہ علم پھیلے۔ کسی کو کتاب دیں گے، وہ خود پڑھے گا تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، وہ کسی اور کو دے گا پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہمارے تحفے بھی ایسے